بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جس جگہ اللہ والوں کے قدم آ جائیں اس جگہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس جگہ جو دعا مانگی جائے وہ خدا جلدی سنتا ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ جہاں مریم تھیں دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی۔ ذات ذی وقار اللہ کے بتانے سے انبیاء کرام کو ما فی الارحام کا بھی علم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں یحییٰ پیدا ہوگا تو زکریا علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میری اہلیہ کے پیٹ میں لڑکا ہے۔ ذات ذی وقار حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حالت حمل میں یہ نظر مانی تھی کہ اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری خدمت کے لیے رہے گا۔ چنانچہ آپ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا، اور والدہ مریم اپنی اس بچی کو بیت المقدس میں لے گئیں اور مسجد کی خدمت کے لیے وہاں داخل کر دیا۔ بیت المقدس کے متولیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور آپ مریم کے عزیز بھی تھے۔ آپ کی اہلیہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، اس لیے مریم علیہ السلام کو آپ نے اپنی نگہبانی میں رکھا۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک کمرہ بنوایا اور مریم علیہ السلام کو اپنی زیر نگرانی اس میں رکھا۔ آپ کے سوا اس کمرہ میں کوئی نہ جا سکتا تھا۔ جب آپ باہر جاتے تو کمرے کے دروازے بند کر کے جاتے اور تشریف لاتے تو خود ہی کھولتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی اس کمرے میں داخل ہوتے تو اس بند کمرے میں مریم کے پاس مختلف قسم کے تازہ پھل موجود پاتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا، اے مریم، یہ پھل تمہیں اس بند کمرے میں کون دے جاتا ہے؟ اور پھر یہ فرمایا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 75 سال سے بھی زیادہ تھی۔ سر انور سفید ہو چکا تھا اور آواز مبارک میں بھی ضعف آ چکا تھا، اور آپ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ خدا تعالی مریم کو بے موسم پھل عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں، جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، یقیناً اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس خیال سے آپ نے اسی جگہ جہاں مریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد دے، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ آپ کی اس دعا کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ذات ذی وقار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہونا یہ ان کی کرامت تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ والوں کے قدم آ جائیں اس جگہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس جگہ جو دعا مانگی جائے وہ خدا جلدی سنتا ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ جہاں مریم علیہ السلام تھیں دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بتانے سے انبیاء کرام کو ما فی الارحام کا بھی علم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں یحییٰ پیدا ہوگا تو زکریا علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میری اہلیہ کے پیٹ میں لڑکا ہے۔ ذات ذی وقار اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کو فاعل جاننا یا بغیر ان کے خدا کو عاجز ماننا سراسر جہالت، کفر اور حماقت ہے۔